اہل بیت نبوی کھولے ہوئے سر آئے ساتھ اس قافلے کے عابد مضطر آئے جس گھڑی روضہ احمد کے برابر آئے جس گھڑی روضہ احمد کے برابر آئے کہا زینب نے کہ بن بھائی کے ہو آئی ہوں آپ کے لاڈلے شبیر کو کھو آئی ہوں جب مدینے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وطن میں جب حرم شاہ نامدار آئے وطن میں جب حرم شاہ نامدار آئے ملول و مسترو بیتاب و بے قرار آئے جناب عابد بیمار اشک بار آئے نبی کی قبر مطہر پہ سوگوار آئے نبی کی قبر پہ نبی کی قبر مطہر پہ سوگوار آئے بکا سے روضہ عالی وقار گرنے لگا پیغام وہ کی کم نبی کا مزار ہلنے لگا وطن میں جب فاتحہ
لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے سروں کو پیٹتے باسد غم و علم آئے بپا تھا گل حرم سید امم آئے بیان کرتے تھے سجاد رو کے ہم آئے بیان کرتے تھے سجاد رو کے تمام کنبے کو مقتل میں کھو کے آئے ہیں بجائے توبہ بغتر کے داغ لائے اوے مدینہ والو ہمیں کربلا نے لوٹ لیا مدینہ والو ہمیں کربلا نے لوٹ لیا یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید جفا ہوئے اسیر ستم اہل بیت ویلا نہ پا مجھے تاشام لے گئے آزا برے نہ پا مجھے تاشام لے گئے جو تھمتا تھا تو جفا آج کار ہوتی کہ پشت دروں سے میری فگار ہوتی گئے رسول کے روزے پہ جس گھڑی سجا کے قبر مبارک سے طبیعت کی فدیہ خبر ہے آپ کو بھی ہم پہ کیا ہوئی بیدار دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر برباد دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر برباد تمہاری آل پہ رنجو علم کثیر ہوئے حسین قتل ہوئے اور حرم اسیر ہوئے گئے مکان کو روتے امام جن و بشر تمام قافلہ تھا ساتھ ساتھ نوحاگر وفور غم ہوا دیکھا جو خانہ سرور اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے ڈیوڑی اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے ڈیوڑی یہ حال غیر ہوا غم سے جان کھونے لگے امام دیکھ کے سنسان گھر کو رونے لگے گھر کی
ناکوں سے اپنے اتر چکے جو حرام بچھائی بیویوں نے گھر میں تب صفے ماتا کہا یہ فاطمہ صغریٰ نے کیوں مجھے نہ ہو غم نہ مجھ سے سکینہ بھی مجھ سے ہائے ستا نہ کہ سکینہ بھی مجھ سے ستا پکاری بانو وہ جی سے گزر گئی صغریٰ سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی صغریٰ اس حضرت زینب کی تھی عجب کبھی نہ پیٹنے رونے سے ہوتی تھی فرصت کسی سے ملتی نہ تھی اتنی غم کی تھی شدت بھی ترک ہوئے طاق ہو گئی طاقت غضا بھی ترک ہوئے طاق ہو گئی یہی تھا ورد زبان تم کدھر گئے بھائی میں آغا جیتی رہی اور مر گئے بھائی غرض ہوئے اسی صورت سے چند ماہ بسر نہ آپ کبھی بھول کر بھی اپنے گھر یہاں تلک کے علی لاپ کے ہوئے شوہر اسی طرح رہی مصروف گریہ شام و سحر اسی طرح رہی مصروف گریہ شام و غم حسین میں آنسوؤں سے دھوتی تھی اور ایک حجرے خالی میں بیٹھے روتی تھی لکھا ہے شوہر زینب کمال گھبرائے حضور حضرت سجاد نامور آئے زبان پر یہ شکایت کے کلمے لے آئے نثار آپ کے میں حسین کے جائے نثار آپ کے میں حسین کے جائے پھوپھی نے آپ کی چھوڑا میری رفاقت کو والیل نہ آئی عیادت کو جو گھر میں وہ دل بندے سید اکرم دیکھا بھائی کو روتی ہے زینب پرغم پھوپھی سے یہ سجاد نے بچشم تمام عمر اگر روئیے بھی تو ہے تمام عمر اگر روئیے بھی تو
خلق سے مر جائے چلی مکان کو القصہ بنت شیر الہ جو داخل دولت سرا بنا لو مکان خالی تھا موجود تھے نہ عبدال وہ گھر جو دیکھا ہوا دل پہ صدمہ جاں کا گھر جو دیکھا ہوا دل پہ صدمہ جاں کا وقور رنجو غم سے جان کھونے لگی لپٹ کے ہر در و دیوار سے رونے لگی جب اپنے لاڈلوں کی خوابگاہ آئی نظر زمین پہ غش کھا کے خار جب آیا ہوش تو چلائی پیٹ پیٹ کے سر آئے کہاں ہو محمد دکھاؤ شکلا کر کہاں ہو نو محمد دکھاؤ شکلا پھر اجڑے گھر میں یہ تقدیر مجھ کو لائی ہے گلے سے لپٹو یہ تم کر یہ مادر آئی ہے بہن کرتی تھی اور روتی تھی وہ سینہ پھگا زمین لرزتی تھی ظاہر تھے حشر کے آسان شوہر زینب حالت شوہر زینب وہاں بحالت مزاج پوچھا نہ کی بات ان سے کچھ زنہار مزاج پوچھا نہ کی بات ان سے کچھ زنہار سہے تھے صدمے پہ صدمے جو بنتے حیدر نے یہ حال تھا کہ نہ پہچانا ان کے شوہر نے حال سے گویا ہوئے یہ عبداللہ کون ہے تو کر ذرا مجھے آگاہ سبب ہے کیا جو تو کرتی ہے نالے جا کا نہ کر تو بدشگنی میرے گھر سے نہ کر تو بدشگنی میرے گھر سے جان اللہ جو مبتلائے مصیبت ہے تو نہ پرواہ کر امام اشرف ہے سجاد ان سے کہہ جا کر یہ بات سن کے لگے انہیں دختر زہر یہ بات سن کے لگی رونے دختر زہرا ہزار چاہا
کسی طرح ضبط ہو نہ سکا کار سینہ ہو سر پیٹ کر یہ وہ دکھیا زمانہ پھر گیا صاحب نہیں مجھے ہے گلا زمانہ پھر گیا صاحب نہیں مجھے ہے گلا یہ سچ ہے رہنے کے قابل میں بھلا کب ہو تمام کنب کو روئی ہوں میں وہ زینب اوئے میں کیا کہوں کہ جو گزرے ہیں ستم میرے آگے میں کیا کہوں کہ جو گزرے ہیں ستم میرے آگے ہوا رسول کا ٹھنڈا علم میرے آگے نکل گیا علی اکبر کا دم میرے آگے ہوا حسین کا سر بھی قلم میرے آگے ہوا حسین کا سر بھی قلم میرے آگے لٹا کے آئے ہوں میں کربلا میں سب گھر کو غرض کی روئی ہوں ایک دن میں 72 کو گائے چھوٹ کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ووصیہ وزیر خلیفۃ امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب الذی ضربته یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین ابی الحسن والحسین فاتح البدر الحنین ھدی للعالمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وکانا سعیہم عند اللہ مشکورا علی سکر المظلوم مقتول بالکفا ومدفون بکربلا ولعنۃ اللہ قوم الظالمین اما بعد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب من قتلى ولد الحسین سیخرج من غلام ثقیف صلی علی محمد معزز سامعین کرام، آج روز اربعین امام بارگاہ پنجتنیہ کی میں مومنین مستحبات یا میں یوں کہوں کہ انجمن قمر بنی ہاشم کے نوجوانوں کی طرف سے اس کا چہرہ منانے ہم خانہ پنجتنی میں حاضر ہوئے ہیں۔
میرے عزیزو، میرا عنوان کارنامہ جناب مختار تھا، اسی لیے میں نے اس مجلس کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے میری تمام تر کوشش یہ تھی کہ میرے نوجوان جنہوں نے سیریل میں، موبائل پر بھی، ٹیلی ویژن پر بھی جناب مختار کی جو سیریل آپ نے سماعت فرمائے، کوشش میں نے یہ کی کہ ان واقعات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو تاریخ میں جناب مختار کے کارنامے ہیں اس کو بیان کروں، یہاں تک کہ یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا مگر جناب مختار کی ابھی ہم نے حکومت کو قائم نہیں کر پائے۔ میرا انداز یہ ہے کہ اگر 4-5 عشرے مل جائیں تو جناب مختار کی شہادت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں بیان کیا کہ جناب مختار نے انتقام خون امام حسین لیا، مگر میں اپنے جملے کو آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ بہت ہی معتبر مجمع ہے، اس لیے کہ یہ مجمع کوئی عام مجمع نہیں ہے، مصطفیٰ آباد کا مجمع ہے، اور بیٹھے حضرات کہاں ہیں؟ پنجتنی بارگاہ میں، اطرت حسین کے مکان میں۔ تو اطرت کا ذکر آپ کی خدمت میں میرے عزیزو، آل محمد کا تذکرہ ہے، اور آج 40 کی مجلس ہے، میں زیادہ وقت مسائل میں لوں گا۔ بہر کہ میں جناب مختار کے کردار کے سلسلے میں حسب و نسب کیا تھا مختار کا آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور انہی مجلسوں میں میں نے جناب مختار کے ان کارناموں کو بھی بیان فرمایا جو جناب مختار نے قاتلان امام حسین میں ان شخصیتوں کو گرفتار کرایا جن کا نمایاں مقام تھا، مثلاً امرسال، شمر خولی، حرملہ وغیرہ کا۔ وہ بھی واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جناب مختار کے کردار پر یوں تو مورخ اسلام نے، لیکن اپنے جملے کو پلٹ دوں کہ زر خریدے بنی امیہ کے ان کرم گوش نے جنہوں نے بنی امیہ کی رسم کی بنیاد پر جناب مختار کے کردار پر، دامن کردار پر دھبا ڈالنے کی کوشش کی۔ مگر میرے عزیزو، آپ یہ یاد رکھیے، آفتاب کی طرف اگر لعاب دہن آپ پھینکیں تو لعاب دہن آپ ہی کے دامن میں آئے گا، آفتاب کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جناب مختار نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ممدود نگاہوں سے دیکھا ہے، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب نے آغوش میں کھلایا ہے، امام حسن علیہ السلام نے آپ کی نصرت کو قبول فرمایا ہے، امام حسین نے میدان کربلا میں، امام حسین نے میدان کربلا میں مختار کو یاد فرمایا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب مختار کی مدح کی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختار کو برا مت کہو، مختار ہی نے وہ کام انجام دیا ہے کہ میرے پیر بزرگوار نے میری ماں کے مہر کو ادا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختار ایسا دیندار تھا،
ہم آل محمد کا ایسا دیوانہ تھا کہ جس نے آل محمد کے اوپر ہوئے ظلم کا کم سے کم کچھ گھنٹوں کچھ لمحوں کے لیے ان غموں کو چھاڑ دیا ہے۔ میرا دلو، تو میں نے کردار جناب مختار پر آپ کی خدمت میں بہت کچھ بیان کیا، اور اعتراض کرنے والوں کا اعتراض نہ جانے کیا کیا انہوں نے اعتراض کیا، مگر ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب مختار کا مقام کیا تھا اور جناب مختار کس منصب پر فائز تھے۔ مورخ اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن عمر بن رئیس بادشاہ وقت ہے، اس نے اپنے وزراء کو طلب فرمایا اور عمر بن رئیس نے ان وزراء کے درمیان فرمایا کہ جائزہ لشکر لو، فوج کا جائزہ لو، اور جس کمانڈر، جس لشکری کی علمدار کے فوج میں، لشکر میں 1000 چنندہ جوان ہوں گے، کسے ہوئے جوان، انہیں 1 سونے کا گرز انعام میں دوں گا۔ بھائی بادشاہ کا حکم ہوا اور جائزہ لشکر لینے کے بعد وزیر نے عمر بن رئیس کو خبر دی کہ سرکار 120 گرز انعام دیے جائیں، سونے کے گرز۔ جس وقت بادشاہ عمر بن رئیس نے یہ سنا کہ 120 گرز انعام میں دیے جائیں، اس کے ذہن میں واقعہ کربلا کا منظر نگاہوں میں آ گیا۔ 120 گرز انعام دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لشکر کی تعداد 1,20,000 ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اے کاش میں 1,20,000 کا لشکر لیے ہوئے میدان کربلا میں ہوتا تو علی اصغر کے گلے پر، چشماہے کے گلے پر شہشوبہ نہ لگتا، میرا آقا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید نہ کیا جاتا۔ بس ایک تصور کر کے عمر بن رئیس رونے لگا، روتے روتے گھوڑے سے زمین پر گرا، گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ آگے بڑھا، اس نے بادشاہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب بادشاہ ہوش میں آیا تو وزیر نے پوچھا، اے بادشاہ وقت، یہ تو مسرت کا مقام ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے لشکر کی تعداد اتنی ہے، ورنہ تعداد تو بہت زیادہ ہے لشکر کی، آپ کے لشکر کی تعداد پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ تو عمر بن رئیس نے واقعہ کو دہرایا۔ اب خود وزیر کا بیان ہے کہ میرے بادشاہ کی جب وفات ہو گئی تو میں نے دیکھا بادشاہ کو خواب میں، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بادشاہ کے سر پر اسی طرح تاج موجود ہے، برق میں سپاہی موجود ہیں، ابھی بھی اس کی حکومت قائم ہے۔ مرنے کے بعد میں نے ہاتھوں کو جوڑا، وزیر کہتا ہے بادشاہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں سننا تھا، بادشاہ کہتا ہے اے وزیر یہ اسی دن کا سرا ہے، یہ اسی دن کا سرا ہے جب جائزہ لشکر کے وقت میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی، اے کاش 1,20,000 کا لشکر لیے میں میدان کربلا موجود ہوتا۔ تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام اعلان فرمایا ہے۔ اے عزیزو، جو دل میں فقط تمنا کرے اس کا مقام تو پروردگار عالم کے نزدیک اتنا بلند ہے، جس نے آل محمد کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو روکا ہو،
اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے عزیزو، میں براہ راست مصائب کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں، اور مجھے کچھ مصائب تھوڑے زیادہ پڑھنے ہیں، 40 کی مجلس ہے امیر عزیزو۔ آئندہ جانے کون رہے کون نہ رہے، اس حسین کا ماتم کرنے آئے ہیں، اس غریب کا چہلم منانے آئے ہیں جس کا چہلم نہ ہو سکا۔ میرے عزیزو، اب ذرا غور کریں کہ اس مظلوم کربلا کا ہم چہلم منانے آئے ہیں جس کا چہلم نہ ہو سکا۔ بس عزیزو، حسین کے مسائل کو پڑھنا چاہیے، مگر 40 ہے میرے عزیزو۔ آج المصائب کے مسائب کو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ان مسائب کو بھی بیان کیا جائے جو المصائب کی شہادت نہیں پڑھی جاتی، بہت کم پڑھی جاتی ہے میرے عزیزو۔ جناب زینب کے تو کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کی منزلوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جناب زینب کی مصیبتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے عزیزو، اگر اجازت ہو تو جناب زینب کی شہادت آپ کی خدمت میں بیان کرتی ہے اور 40 کی مجلس کو آخری منزل تک پہنچاؤں۔ بھائی راوی کہتا ہے کہ جناب زینب پر قید شام سے چھٹنے کے بعد بھی مصیبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ سن 61 ہجری میں جب قید ہو کے زینب شام کے دربار میں پہنچی اور 1 سال قید رہنے کے بعد جب ہندا کے خواب کی بنیاد پر، ایک روایت کی بنیاد پر، دوسری روایت کہتی ہے جناب سکینہ کی شہادت کی بنیاد پر یزید گھبرایا ہے۔ کیوں گھبرایا ہے یزید؟ اس لیے گھبرایا ہے، راوی کہتا ہے کہ اس کے باپ نے، امیر شام نے محل ایسا تعمیر کیا تھا جس محل میں 17 دروازے تھے۔ جب سکینہ کی شہادت ہو گئی تو دمشق کے عورتیں اپنے مردوں کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے کہتی ہیں یہ میری چوڑی پہن لو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ ارے وہ بچی جو قید شام میں اپنے بابا کی مصیبت بیان کرتی تھی، آج ہم قید شام پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، میں نے آواز دی اے شہزادی آؤ، ہم لوگ قید شام کے دروازے پر آ گئے، وہ کوئی جواب نہ آیا تو میں نے پھر آواز دی تو ایک جوان جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں تھیں، ارے درے زندان پر آ کے کہتا ہے اے شام کی رہنے والی، وہ بچی جو اپنے بابا پر گریا کرتی تھی دنیا میں نہ رہی۔ مجھے سننا تھا شام کے مرد ایک مرتبہ یزید کے دربار کی طرف بڑھی اور دمشق کی رہنے والی عورتیں کہاں گئی؟ یزید کے دربار کے قریب، اور آ کے کہتی ہیں یہ سارے مرد شام کے رہنے والے، کتنے دروازے میں نے بیان کر 17 دروازے بنوائے تھے اور ہر دروازے کے اوپر شام کا کوئی نہ کوئی بندہ مرد موجود تھا۔ یزید کو جب اطلاع ملی سکینہ کی شہادت کی تو ایک دروازے پر آیا، جب ہجوم ہوا لوگوں نے پوچھا کہ وہ بچی کون کی؟ حسین کی جو قید خانے میں مر گئی۔ تو یزید گھبرایا، ایک دروازے پر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے رقیہ بنت الحسین، ادھر سے شور اٹھا، ایک دوسرے دروازے پر پہنچا، وہاں جا کے کہتا ہے جب پوچھنے والے نے پوچھا ارے کون مرا قید خانے میں؟ کہا کلثوم بنت علی۔ اے عزیزو، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک یزید جاتا تھا جب غل اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ شام کے مرد کہنے لگے اے یزید، ارے تو نام بدل رہا ہے، اتنا بتا دے کیا وہی بچی مر گئی جس کے رخسار نیلے تھے؟ ارے پشت زخمی تھا۔ یزید نے کہا ہاں وہی بچی مر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ اے عزیزو، تم مصائب جناب زینب نہیں، شہادت زینب بیان کروں۔
تو سن 62 ہجری میں شہزادی زینب جب مدینے آئی ہیں تو امام حسین پر اپنے بھیا پر ماتم کرتی ہیں. مجلس جناب زینب نے دمشق میں کام کی. راوی بیان کرتا ہے جناب زینب کے بین ایسے ہوتے تھے کہ جناب زینب کی بین کی وجہ سے یزیدیت گھبرا گئی. مدینے کے حاکم نے یزید کے پاس خط لکھا، اے یزید اگر زینب مدینے میں رہ گئی، اگر زینب مدینے میں رہ گئی تو تیرا تختہ پلٹ جائے گا. یزید کو مدینے کے حاکم کا خط پہنچا تو یزید نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ زینب کو جلا وطن کر دو اور زینب کے ہمدردوں کو منتشر کر دو. راوی بیان کرتا ہے کہ حاکم مدینہ نے جناب زینب کے پاس کہلایا، اے زینب اب تم مدینے میں نہیں رہ سکتی، آپ مدینے میں نہ رہیے. جناب زینب کو خیال آ گیا. تاریخ کے وہ جملے ہیں کہ زینب بنت عبد المطلب، عقیل بن عبد المطلب، ابو طالب نے ایک مرتبہ جناب زینب سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے بہن آپ مدینہ کو چھوڑ دیں. جناب زینب مدینے سے سفر کرتی ہیں اور سفر کرتے کرتے جناب زینب مصر پہنچی. زیادہ دن تک جناب زینب مصر میں رہ چکی اور مصر سے آپ جہاں جہاں جس علاقے میں جاتی تھیں جناب زینب اپنے بھیا کی مظلومیت کا داستان بیان کرتی جاتی تھی، ماتم کرتی جاتی تھی. مصر سے جناب زینب دمشق کی طرف چلی اور دمشق میں آ کے ایک مرتبہ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ جناب زینب کا گزر اس باغ کی طرف سے ہوا جس باغ میں امام حسین کا سر معلق کیا گیا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب اس باغ میں پہنچی، اس درخت پر نظر پڑی جہاں پر بھیا کا سر معلق تھا. زینب سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ زینب نے گریے کی آواز بلند ہوئی، ارے باغبان. ایک مرتبہ بیلچا لیے ہوئے آگے بڑھا سرے زینب پر. ایک مرتبہ اس زور سے بیلچا مارا کہ زمین کانپنے لگی. جناب زینب کی اسی باغ میں شہادت ہو گئی. اے میرے عزیزو، زینب اس بیوی کا نام ہے جو کربلا میں تو آ گئی ہے، مصیبتوں پر مصیبت اٹھا رہی ہے. وہ وقت بھی آ گیا ہے، بیٹے شہید کیے گئے ہیں، بیٹوں کا جنازہ آیا ہے. تاریخ نے واقعہ بیان کیا، جب بیٹوں کا جنازہ آیا تو امام نے محسوس کیا میری بہن میری وجہ سے اپنے بیٹوں پر دیا نہیں کرتی. ایک مردہ سر کو جھکا ہوئے امام حسین خیمے سے باہر نکلے. خیمے سے باہر نکلنا تھا، جناب زینب آگے بڑھی، دونوں بیٹوں کے سرحانے پہنچی. دونوں بیٹوں کے درمیان نے ایک مرتبہ فاصلہ کیا، درمیان میں مسلح بچھا دیا. زینب نے پیشانی کو سجدے میں رکھ کے آواز دی، اے میرے مالک میری قربانی کو قبول فرما. زینب غربت شہزادی کا نام ہے جس نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا. تاریخ شاہی ہے کربلا سے جب قافلہ چلا ہے تو ایک مرتبہ جب مکہ سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو اپنے بھیا کے جنازے کو دیکھ کر زینب نے گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے. بیٹوں کی جب مخاطب نہیں ہوئی آگے بڑھا قافلہ، کوفے کے بازار میں پہنچا. زینب نے بیٹوں کو نہیں یاد کیا. شام کی منزلوں سے میں بھی جناب زینب نے نہ دربار شام میں نہ بازار شام میں اپنے بیٹوں پر ماتم نہیں کیا. حق تو یہ ہے میرے عزیزو
جب سر آئے ہیں زندان شام میں تو ہر ایک بیوی آگے بڑھ کر سروں کو آگوش میں لے کر ماتم کیا ہے، مگر جب اب چھوٹے چھوٹے دو بچوں کے سر آئے ہیں آن محمد کے تو زینب نے بیٹوں کے سر کو بھی آگوش میں نہیں لیا، بلکہ شام کی عورتوں نے سوال بھی کر لیا ہے تو جناب زینب نے فرمایا ہے اے بیویوں ایسا مت کہو میں اس کی ماں موجود ہوں۔ تو زینب کا کردار آپ کی خدمت میں، زینب اس خاتون کا نام ہے، زینب اس شہزادی کا نام ہے جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا ہے، جس نے اپنے بیٹوں پر ماتم نہیں کیا ہے۔ اے عزیزانو وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ یزید نے امام زین العابدین کو طلب فرمایا ہے، رہائی کا حکم مل گیا ہے۔ امام سجاد آئے ہیں پھپھی کی خدمت میں، آ کے کہتے ہیں پھپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں اے بیٹا یزید سے کہہ دو کہ ہم اپنے ماجائے پر گریہ نہیں کیا ہے ابھی تک، میں اپنے ماجائے پر گریہ کرنا چاہتی ہوں۔ اے میرے لال یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے، بس حکم یزید سے جناب زینب کے لیے مکان خالی کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب کے لیے سب سے پہلی مجلس آپ نے برپا کی ہے خود یزید کے دربار میں، اور جناب زینب کی فرمائش پر جب ایک مکان خالی کیا گیا تو جناب زینب نے کہا ہے بھائی بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو کہ جو اسباب لوٹے گئے ہیں ان اسبابوں کو بھی، ان چادروں کو بھی واپس کر دو۔ اسباب لوٹے ہوئے واپس آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب لٹی ہوئی چادریں آئیں تو شہزادی زینب نے ایک مرتبہ بھتیجے کے بازو کو تھاما اور بھتیجے کے بازو کو تھام کے ایک بلند مقام پر ایک چادر کو یا مسند کو بچھائی اور بھتیجے کے بازو کو تھام کے شہزادی زینب نے اس مقام پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جناب زینب سے امام سجاد عرض کرتے پھپھی اماں ہمیں اس جگہ کیوں آپ نے بچھایا؟ تو جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں اے میرے لال تیرا بابا مارا گیا، اے میرے لال تیرا بابا مارا گیا، میں نے تمہیں پرسہ نہیں دیا۔ اے بیٹا میرے ہاتھ بندھے تھے، رونے کی اجازت نہ تھی، اے میرے لال اپنے بابا کا پرسہ قبول فرمائیے۔ زینب ہے جو پرسہ دیتے دیتے ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد اپنے باپ کا پرسہ قبول فرمائیے۔ پہلی مجلس ہے جناب زینب ہے، شام کے یزید کے دربار میں مکان خالی ہوا ہے، بھائی شام کی عورتیں آ رہی ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ راوی کہتا ہے جب شام کی عورتیں جناب زینب کی خدمت میں پرسہ دینے آئیں تو زرق برق لباس میں آئیں، جب زرق برق لباس میں آئیں تو زینب کی نگاہ پڑی ان عورتوں کی طرف، آواز دی اے شام کے رہنے والوں کیا تمہارے یہاں کا دستور یہی ہے جب تم کسی کے پرسے کے لیے جاتی ہو تو کیا زرق برق لباس پہن کے جاتی ہو؟ وہ ساری بیویاں، وہ ساری عورتیں اپنے گھر گئیں اور سیاہ لباس پہن کر جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اے عزادارو سال شبانہ روز جناب زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، وہ وقت بھی آ گیا، اب قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ بے عزیزو آج وہی دن ہے اربعین کا جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلا زائر جسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، ابھی آپ نے سنا ہے پچھلے کے مجلس میں کہ جابر بن عبداللہ انصاری رسول کے صحابی ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، غلام کے ساتھ میں زیارت امام حسین
روضہ امام حسین پر آئے ہیں، تعویذ امام حسین سے لپٹے فریاد کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، جابر میری بہنیں آ رہی ہیں۔ بازادارو جابر ایک مقام پر جا کے کھڑے ہو گئے، شہزادیاں آئی ہیں، ماتم گیلا کی آواز بلند ہوئی، بہت ہی جلدی سے اس مساجد کی منزل تک پہنچنا ہے میرے عزیزو۔ آ گیا کربلا سے مدینے میں قافلہ، زینب آ گئی بیرون مدینہ کے قافلہ ٹھہرا، بشیر بن جزلم مدینے کی طرف روانہ ہوا امام کے حکم سے، اور منادی کرتا ہوا، اے لوگو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، حسین مارے گئے۔ یہ خبر بنی ہاشم کے محلے میں پہنچی، بیویاں گھبرائی ہوئی، ایک مرتبہ بڑھی اور جناب زینب کو آ کے پوچھا دیا، بھئی عزیزو وقت گزرا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ جناب عبداللہ امام سجاد کی گھر تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب عبداللہ نے امام سجاد سے عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، یہ میرا حکم نہیں ہے، اے میرے مولا یہ میرا حکم آپ نہ سمجھیے گا، بلکہ التجا ہے، آپ اپنی پھوپھی شہزادی زینب تک میرا پیغام پہنچا دیں، اگر مناسب ہو تو گھر تشریف لے آئیں گے، اس لیے کہ جب سے گئی ہیں گھر سننا پڑا ہے۔ بل یہ سننا تھا امام سجاد آئے، پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے، سر کو اٹھایا، شہزادی زینب نے محسوس کیا، آواز دی، بیٹا سجاد ایسا محسوس کرتی ہوں جیسے تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں، پھوپھا عبداللہ آئے تھے، انہوں نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بیت الشرف کو جائیں۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی امام سجاد نے پھوپھی کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا، سفر کی تیاری ہوئی، جناب زینب نے امام حسین کے گھر سے سفر کیا، اس وقت اپنے گھر پہنچی جب جناب عبداللہ اپنے گھر میں موجود نہ تھے۔ جناب زینب صحن خانہ میں جا کر بیٹھ گئی، اور صحن خانہ میں بیٹھ کر آپ گریا کرنے لگی۔ مورخ کہتا ہے کہ اسی اسرا میں جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئی، اور دروازے سے جیسے ہی صحن میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ کوئی بیوی صحن خانہ بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی، اے بیوی، میرے گھر میں آپ گریا کر رہی ہیں، حالانکہ ابھی شہزادی زینب میرے گھر تشریف نہیں لائی ہیں، وہ آقا حسین ہی کے گھر میں ہے۔ اگر آپ شہزادی زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ امام سجاد کے گھر تشریف لے جائیں۔ میں یہ سن رہا تھا، جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، اے عبداللہ، اے عبداللہ، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے شام و کوبہ والوں میں اگر مجھے نہیں پہچانا تو نہیں پہچانا، اب والیوں وارث بھی نہیں پہچان رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ زینب کی اس آواز پر عبداللہ آگے بڑھے، شہزادی زینب کے قریب پہنچ گئے، آواز دی، اے بیوی کیا کہا؟ مجھے سننا تھا زینب، آواز دیتی ہے عبداللہ، ارے میں تمہاری قریب زینب ہوں۔ عبداللہ کہا گئے، اے شہزادی، ارے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟
جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں ارے میں شہزادی کیا دیکھ رہا ہوں, ارے آپ کے بال جب مدینے سے گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے, اے بیوی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. آپ کی کمر خمیرہ ہو چکی ہے, اے بیوی آپ کون ہیں؟ میں یہ سننا تھا. شہزادی زینب کھڑی ہو گئی, آواز دیتی ہیں عبداللہ ذرا غور سے دیکھو میں تمہاری زینب ہوں. اے عزاداروں گریے کی آواز بلند ہوئی. ارے گریے کی آواز بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ زینب تھی, بازو سے رضا ہٹی, رضا کا ہٹنا تھا کہ عبداللہ کب گئے. ارے ساروں پر رستوں کے نشان دیکھے, عبداللہ برداشت نہ سکے, آواز دی اے شہزادی ارے ان بازوؤں پر نیلے داغ کیسے ہے. اب زینب شرمانے لگی, کیسے بتائے اسے عبداللہ ارے انہی بازوؤں میں رسیاں بندھی تھی. اے عزاداروں مجلس ختم ہے, 40 کی آخری مجلس, گریہ کر لے اور شہزادی کا پرسہ دے لے اور آپ مل کے ہم آرے ساتھ الوداع کہیں. اے ام لیلا الوداع, اے ام کلثوم الوداع, اے شہزادی زینب الوداع, اے ام رباب الوداع, اے ام کلثوم الوداع. اگلے سال زندہ رہے تو فرش عزا بچھائیں گے. اے بیویوں, اے کربلا کی خواتینوں, اے کربلا کے غمزدوں, تم کو میرا آخری سلام قبول فرمائیے. الوداع. اے بیویو 40 کی آخری مجلس ختم میں گیا تو ایک مرتبہ جو زینب اپنے بچوں کی شہادت پر گریہ نہیں کیا, جس نے ماتم نہیں کیا, سر آئے ہیں, زینب نے آغوش میں نہیں لیا ہے, وہی زینب ہے. قدم بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس حجرے کے قریب پہنچی جناب زینب جس حجرے میں آن و محمد رہتے تھے. مورخ کہتا ہے جیسے ہی اس حجرے میں پہنچی بستر پر نظر پڑی, آن و محمد کا بستر نظر آیا, ماں کا کلیجہ کانپ گیا. ماں کی مامتا نے ایک مرتبہ آواز دی, آگے اور بڑھی, کیا دیکھا تو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے. اب زینب کو تابع ضبط نہیں, مسلح پر گر پڑی, آواز دی اے اولو محمد ارے تیری ماں آئی ہے, اے بیٹا اٹھو ماں تیرے گھر میں آئی ہے. وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة إذا انقلبوا إنا لله وإنا إليه راجعون.